خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 51 باب۔ اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جویان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گھڑے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا۔ وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ میری طرف متوجہ ہو، اے میرے لوگو، میری طرف کان لگا، اے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صادر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے، لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ اے صداقت شناسو، میری سنو۔ اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو، جاگ جیسا قدیم زمانہ میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی نہیں جس نے رحب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے صیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدمزاد سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟ اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی۔ اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے۔ پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا، وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو موجزن سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الفواج ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل صیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ جاگ جاگ اٹھ اے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تلچھٹ سمیت پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غم خوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار۔ میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچہ کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں۔ وہ خداوند کے غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ بس اب تو جو بدحال اور مست ہے، پر میں سے نہیں، یہ بات سن۔ تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں، اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا۔ آمین۔